انسیڈنٹ ہوا تھا ایسا؟ دل ٹوٹا کیا؟ ڈیٹیل میں جائے بغیر بتا دیں, ہم نہیں پوچھیں گے ڈیٹیل. نہیں, میری ویسے ہی نا بہت اٹیچمنٹ کے بہت ایشوز ہیں میرے ساتھ. میں اتنی جلدی کسی سے لگاؤ نہیں ہوتا میرا, نہیں ہوتا. مطلب وہ جو لمبی لائن لگی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے ابھی. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ان کو پہلے سے بتا دیں, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. مجھے نا تو کیسے لائن میں جو لگے وہ کیسے, ان کے لیے کچھ ٹپس دے دیں, کچھ ہنٹس دے دیں انہیں. کہاں ہے لائن, مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ آپ جان بوجھ کے اگنور کر رہی ہیں. آئی ریفیوز ٹو بلیو دیٹ دیر از ناٹ اے لائن. پتہ نہیں, میں نے کبھی سوچا نہیں, دیکھا نہیں. لیکن اگر ہو تو ان کو کیا ٹپس دے سکتی ہیں, کیسے دل جیتا جائے آپ کا؟ کیسے دل جیتا جائے, پتہ نہیں. میرا دل جیتنا بہت مشکل ہے رابعہ, میں آپ کو سچی بتاؤں. میرے ساتھ مجھے خوش کرنا بہت مشکل ہے. میں بہت مشکلوں سے خوش ہوتی ہوں. کیا ایک چیز ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے؟ ایک چیز مجھے یہ خوش کرتی ہے کہ چاہے میں جتنی انوائنگ ہوں یا جتنا ہی آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, پھر بھی جب کوئی میرے ساتھ رہتا ہے نا, میرے موڈ سوئنگس کے باوجود, جو میں کرتی ہوں اس کے باوجود, یہ جان کے کہ میں کیسی ہوں, یہ اسے پتہ ہو کہ میں کیسی ہوں اندر سے, پھر بھی میرے ساتھ اگر رہتا ہے تو ہاں یہ چیز. ٹو ایکسیپٹ یو ایز یو آر, دیٹس دا تھنگ. اس میں تو تھوڑا ٹائم لگے گا یہ جانچنے میں. جی چلیں جی, ہم نے آپ کو ٹپ دے دی ہے. بی ریڈی ٹو پٹ اپ ود ہر انوئنگ ہیبٹس اینڈ ہر آئسولیشن. لیکن پھر بھی ایک چیز ہے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جن سے تھوڑی بہت بات چیت ہے, میں اس چیز میں بہت لکی ہوں. جو میرے تھوڑے بہت دوست ہیں بھی, وہ چاہے میں جو بھی کروں, جیسی بھی ہوں, وہ مجھے بولیں گے کہ تم ایسی ہو, یہ کرتی ہو, تم یہ نہیں کرتی, لیکن پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاتے. پتہ نہیں میرے اندر ایسی کیا بات ہے گائز, ماشاء اللہ سے. پتہ نہیں کیوں, جب کہ میں بھی سوچتی ہوں کہ میں ایسی ہوں, یہ کیسے رہ رہے ہیں میرے ساتھ. نہیں, آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کریے. آپ میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوں گی, اینڈ آف کورس کچھ چیزیں ہوں گی جو ان لوگوں کو, بٹ دوست ہوتا ہے تو یہی ہے نا, دوستی کا مطلب ہی ہے کہ دوست اچھے ملنا نا بہت مشکل کام ہے. ایک بات اور, لڑکے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں. لڑکے جو لڑکوں کی دوستیاں آپ دیکھیں نا, وہ یاروں کے یار, کچھ بھی ہو جائے, لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو اگلے دن آ جا بھائی, ہاں چلو چائے پہ چلیں, ٹھیک ہے, کوئی جیلسی نہیں, کچھ نہیں, جو بھی ہو جائے وہ واپس ہو جاتے ہیں. ہم لڑکیوں کی دوستی بڑی عجیب ہوتی ہے. تو ڈرامہ ہوتا ہے ایک پورا ایک ڈرامہ ہے. آپ کچھ کہہ دیں تو آپ کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے, عجاب ہو جاتی ہے. سو یو تھنک ایک لڑکا اور لڑکی بیسٹ فرینڈز ہو سکتے ہیں؟ اب آپ نے میری شرارتی نرو کو تھوڑا سا ٹچ کر دیا ہے. ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی دوستی پہ. ہاں اوکے. آپ نے ویٹ لوز کیا جب, تو آپ نے مینشن کیا کہ آپ بہت بھاگتی تھیں. مجھے لگتا ہے جو لوگ یہ جو پروسیس ہوتا ہے ٹو کیپ رننگ ایوری ڈے, یو نو, یہ بھی بڑا وہ انسان کر سکتا ہے جو بڑا ڈٹرمنڈ ہو, بڑا فوکسڈ ہو. تو مشکل ہوتا تھا اس وقت؟ اچھا, جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, تو پتہ نہیں اتنی ساری موٹیویشن میرے اندر کیسے آ گئی. تو اچھا, میں نے بہت اسٹرکٹ ڈائٹ بھی کی تھی ساتھ. اوکے, بٹ دونوں چیزیں بہت مشکل ہے, اسٹرکٹ ڈائٹ اینڈ رننگ. ہاں, تو لیکن میں روز شام مغرب ہوتی تھی, 10-15 منٹ گزرتے تھے اور میں اتر جاتی تھی نیچے جاگرس پہنے, اور 7-8 کلومیٹرز میں بھاگتی ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب 2-3 مہینے گزرے اور میں انڈر ویٹ ہو گئی تھی. اوکے, تو مجھ سے لوگ پوچھنے لگے تم نے کیا کیا ہے, تم اتنی پتلی کیسے ہو گئی ہو. تو ہاں, چاہیے ہوتی ہے اسٹرینتھ, جو آپ کو چاہیے ہی ہوتی ہے. تو شروع میں کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کیا کر رہی ہوں, مجھے نہیں کرنا؟ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, میں ایکسرسائز شروع کرتی ہوں, 2 دن کے اندر کہتی ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا, بس میں نہیں کر رہی, یو نو. نہیں, میں اگر ایک دن مس ہو جاتا تو مجھے لگتا تھا کچھ مسنگ ہے, مجھے کرنا ہے, تو میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. میں آج تک, میں ابھی بھی بہت اسٹرکٹ ڈائٹ پہ ہوں, آپ کو پتہ ہے. اوکے, تو مجھے مزہ آتا ہے. تو آپ نے وہ لائف اسٹائل بنا لیا ہے. ہاں, مجھے مزہ آتا ہے کرنے میں. چلیں, گڈ, اچھی ٹپس دی ہیں آپ نے آج ہمیں کہ بھاگیں اور ڈائٹ کے ساتھ. ضروری ہے اپنے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اپنے لیے. مجھے لگتا ہے ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ فار ہیلدی لائف اسٹائل. ہم لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اور اس کو ہمیشہ ویٹ لاس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی ایکسرسائز کسی بھی قسم کی ہو وہ ایکٹیو رہنے کے لیے ضروری ہے. آپ کو دیکھیں نا, اگر سارا دن آپ چپ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے کاؤچ پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ کیا, آپ لیزی ہیں, آپ کو ایسا لگے گا یہ کیا لائف ہے, میں یہ کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ. اور آپ ایکسرسائز جب اپنی لائف میں کرنا شروع کرتے ہیں, اس کا حصہ بنا لیتے ہیں لائف کا, تو
آپ اپنے اندر چینجز دیکھتے ہیں کہ آپ مینٹلی کتنے آپ ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کی باڈی بھی ریلیکس ہو جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اوکے میں نے کچھ کیا ہے زندگی میں. ٹرو. اینڈ مینٹلی طور پہ جیسے آپ نے ریلیکس بولا ہے نا, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, اٹ کیپس یو ان اے گڈ موڈ. اچھا, دعا اور یقین کا زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کیا تعلق لگتا ہے آپ کو؟ میں کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو پھر دعا میں یقین ہونا چاہیے. اوکے. میرا ویسے اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات کیسی لگے, لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں. میرا اللہ سے کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے ماشاء اللہ سے. مجھے دنیا کچھ بھی بولے, مجھے گھر والے کچھ بھی بولیں, مجھے دوست کچھ بھی بولیں, میں نے جو سوچا ہوا ہے اور جو میری کنورزیشن اللہ سے ہوتی ہے مجھے اس پہ پورا یقین ہے کہ وہ ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب بھی دعا مانگتی ہوں نا, میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے پورا, اور ہمیشہ ہوا ہے آج تک. میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا ہے نا, یہ نہیں کہ فوراً ملا ہے, ٹائم لگتا ہے, اور ملا ہے. تو میری زندگی میں جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, تم یہ کرو گی تو یہ ہوگا, تمہیں یہ کرنا چاہیے, لیکن میں کسی کی نہیں سنتی. یہ میری امی بھی مجھ سے بہت پریشان ہے ویسے. میں کسی کی نہیں سنتی, میں کسی کی بھی نہیں سنتی. یہ میں ہوں اور اللہ ہے, اور بس مجھے پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو جب وہ بیچ کا ٹائم آتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے لیکن ہو جاتا ہے, تو اس بیچ کے ٹائم کو کیسے گزارتی ہیں؟ تب نہیں ہوتا کہ یار کیوں دیر ہو رہی ہے؟ نہیں, جیسے میں ابھی بھی بتاؤں, آج کل خیر سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں. وہ جو بیچ کا ٹائم ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے اس میں ٹائم لگے گا, لیکن پھر مجھے آپ صبر دے دیں. اوکے, سچ اے بیوٹیفل دعا. آپ مجھے صبر دے دیں, اطمینان دے دیں. آپ نے اگر آپ اس میں راضی ہیں, میں چاہتی ہوں یہ تھوڑا جلدی ہو جائے, تو آپ پلیز یہ وقت جو ٹائم پیریڈ ہے نا, اس کو میرے لیے آسان کر دیں, یا اس کو پلیز آپ میرے لیے کم کر دیں. آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں, تو میری دعاؤں کو جلدی قبول کر لیں. آپ اتنے پیارے طریقے سے دعا مانگ رہی ہیں کہ میں سیریسلی اللہ تعالیٰ سے ایسے بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہوتی ہوں کہ پلیز اللہ تعالیٰ کر دیں, آپ کی جو رضا ہے اس میں میں راضی ہوں. تو پھر آپ جو یہ وقت ہے یہ آسان کر دیں, یا میری دعائیں جو ہیں جلدی قبول کر لیں. اگر جلدی قبول نہیں ہو سکتی ہیں, میرے لیے بہتر نہیں ہے, یا آپ نے اس طرح میرے لیے نہیں لکھا, پھر آپ مجھے صبر دے دیں. تھینک یو عائزہ, آپ نے مجھے بھی سکھا دیا آج. آئی تھنک میں بھی اپنی دعا کو تھوڑا سا ایسے ہی چینج کروں گی, کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بولی ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے تب بھی اللہ سے, ٹائم ہے تب بھی اللہ سے ہی اس ٹائم کو گزارنے کے لیے صبر مانگو.